میرا نام ہنا ہے، میری عمر 17 سال ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ اگر میں خود ہی بات کروں تو میرا رنگ کافی صاف ہے اور سرخ ہے، اس وجہ سے کئی لوگوں کو میں پٹھانی لگتی تھی۔ میرا قد درمیانہ تھا، میری جسامت کافی بھری ہوئی تھی۔ اس کی خاص وجہ میری تازہ خوراک تھی۔ اپنی جسامت کی وجہ سے میں بڑی لگتی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ لال تھا، وہ جب بھی میں کسی سے بات کرتی تھی تو یہ رنگ اور بھی گہرا ہو جاتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ میں بہت شرمیلی ہوں۔ میں بچپن میں زیادہ تر گھر ہی رہی تھی اور گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اسی وجہ سے میرا یہ شرمیلا پن ختم نہ ہوا۔ جب بھی اسکول جاتی تھی تو ہر وقت چپ چپ رہتی تھی، کوئی بلاتا تھا تو ہی اسے جواب دیتی تھی۔ اسی وجہ سے میری لوگوں سے دوستی نہیں تھی۔ میرے شرمیلے پن کی وجہ سے سب لوگ مجھے شریف بھی سمجھتے تھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ میرا تعلق کافی شرمیلی فیملی سے تھا، پر میری دوستوں نے میرے شریف پن کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہم لوگ بہت سی باتیں ڈسکس کرتے تھے۔ میری دوستیں ایسی باتیں بھی کر جاتی تھیں جسے سن کر میری گال لال ہو جاتی تھی، پر وہ لوگ ان باتوں کو کھلے عام ڈسکس کرتے تھے۔ مجھے بھی آہستہ آہستہ اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ دوستوں کی حد تک تھا، کیونکہ ہمارے گھر کا یہ رواج نہیں تھا۔ سب لوگ ہی بہت سیریس ہوتے تھے۔ لڑکی کا کھلے عام زیادہ بات کرنا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ میرے ابو ایک عام ملازم تھے، ان کی فیس اتنی نہیں تھی کہ گھر کے اخراجات مکمل ہو سکتے، پر مجھے پڑھائی کرنے کا شوق تھا اور میں کافی اچھا پڑھتی تھی، اسی لیے ابو نے مجھے اسکول داخل کروایا۔ میں کافی ذہین اور لائق تھی۔ جب ہی میرا نام سب سے اوپر ہوتا تھا، کافی لڑکیاں یہ دیکھ کر مجھ سے جیلس ہوتی تھیں، پر میری ایسی نیت بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ سے گلا شکوہ نہ ہو۔ ہمارے اسکول کا آخری دن تھا، جب سب لوگ ہی آگے پڑھائی کی بات کر رہے تھے۔ یہ سن کر میرا موڈ بن گیا تھا، کیونکہ کل رات ہی ابو نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میری پڑھائی کے خرچے اور نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ دوست نے میرا منہ دیکھا تو جان گئی کہ میں پریشان ہوں، اس لیے وہ میری پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کالج جوائن نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ کافی شوق ہو گئی تھی کہ میں کالج کیوں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس یہی کہا کہ میرا دل نہیں ہے۔ اس پر دوست کہنے لگی کہ کالج میں بہت مزہ آتا ہے اور لڑکیاں تو کالج جانے کے لیے مرتی ہیں، کیونکہ کالج میں بہت اچھے ٹیچرز پڑھاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں شوق ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ لڑکیاں تو سر پر مرتی ہیں اور ان سے دوستی کرتی ہیں تاکہ پھر ان لڑکیوں کو اچھے نمبر مل سکیں۔ یہ بات سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اب تو گھر والے مجھے کبھی بھی کالج پڑھائی کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ میں گھر بیٹھ گئی تھی، باقی دوستوں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ہی ایک دن میرے ہاتھ اخبار لگا تھا جس میں لکھا تھا کہ ٹاپ کرنے والوں کے لیے فری پڑھائی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں تو بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ اب میرا کالج جانے کا خواب پورا ہو سکتا تھا۔ میں نے ابو سے بات کی اور انہیں بتایا تو وہ بھی تیار ہو گئے تھے کہ میں کالج جا سکتی ہوں۔ میں کافی خوش ہو گئی تھی، کالج جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میرا یونیفارم آ چکا تھا، لیکن یہ یونیفارم مجھے کافی فٹ تھا، مجھ پر کافی جچ رہا تھا، لیکن کالج اس میں جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کوئی اور یونیفارم خرید سکتی، اس لیے اس پر ہی گزارا کرنا تھا۔ میں ایسے ہی کالج جانے لگی تھی۔ سب لڑکیوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ میں صحیح ہوں جس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا۔ میں نے بھی ان کا جواب ہاں میں دیا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں پہلی سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ کلاس شروع ہوئی تو ساری لڑکیاں کافی پرجوش ہو گئی تھی۔ ایک لڑکی کہنے لگی کہ آج بھی سر کافی اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ کافی لڑکیاں سر کے بارے میں باتیں کرنے لگی تھی۔ اچانک یہ کافی لمبا نوجوان داخل ہوا تو ساری لڑکیوں نے سلام کیا۔ وہ سر تھے جو کہ بہت ہی اچھے کپڑوں میں لگ رہے تھے۔ اچانک یہ سر کی نظر مجھ پر گئی تو میں گھبرا گئی تھی۔ سر نے سب کے سامنے مجھے کھڑا کیا اور پوچھنے لگے، کتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے چپ ہو گئی۔ سر نے تنگ آ کر مجھے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک دن لیٹ آئی تو میں پیچھے بیٹھ گئی تھی، لیکن جیسے ہی سر میرے پیچھے بیٹھے
لیکن جیسے سر نے مجھے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنے سامنے والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ میں کافی حیران ہوئی تھی کہ مجھے سر ہمیشہ اسی سیٹ پر اپنے سامنے کیوں بٹھاتے ہیں۔ اچانک ایک دن مجھے شوق لگا تھا اور اس بار چیز کی وجہ پتہ چل گئی تھی کہ میں کافی حیران ہو گئی تھی جب سر کی نظریں خود پر پڑتی دیکھی تھی۔ سر مجھے نہیں بلکہ میرے چہرے سے ہلکا سا نیچے دیکھ رہے تھے اور ان کو دیکھ کر سر کی آنکھیں چمک جاتی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سے پیچھے ہی بیٹھوں گی۔ یہی سوچ کر میں اگلے دن پیچھے چلی گئی تھی۔ سر نے مجھے ان کے سامنے بیٹھنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا کہ میرے نزدیک کی نظر کمزور ہے۔ سر میری بات سن کر چپ ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ سر کی بات نہ مان کر میں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ سر نے ٹیسٹ میں مجھے فیل کر دیا تھا۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی کیونکہ مجھ سے نالائق بچوں کو سر نے فل نمبر دیے تھے، پر میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ان کی لڑکیوں کے زیادہ نمبر ہیں جو سر کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ ایک بچی کو سر نے فیل کیا تھا تو وہ سر کے پاس نمبر بڑھانے کے لیے چلی گئی تھی۔ سر نے اسے کہا تھا کہ اگر نمبر بڑھانے ہیں تو چھٹی کے بعد وہ سر کے روم میں چلی جائے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ نمبر بڑھانے کے لیے سر کے روم میں جاؤں گی۔ میں اس بچی کے پیچھے پیچھے جانے لگی تھی، پر اس بچی نے مجھے اندر جانے سے روک دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں باہر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی جب اچانک سے اس بچی کے چیخنے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ سر کو کچھ اور کرنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ بات سن کر میری ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں وہاں سے واپس آ گئی تھی کیونکہ وہ جو بھی ہو رہا تھا وہ غلط تھا، لیکن میں فیل نہیں ہونا چاہتی تھی، پر میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ سر سے بات کروں۔ ایک دن سر ساری کلاس کو چھٹی دے دی انہوں نے۔ جب میں بھی جانے لگی تو سر نے مجھے روک دیا تھا کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں سر کے پاس چلی گئی۔ سر کہنے لگے کہ میں فیل ہونے والی ہوں اور پھر اسی کلاس میں بیٹھی رہوں گی۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی تھی اور سر سے درخواست کرنے لگی کہ پلیز وہ مجھے پاس کر دیں، پر سر میرے رونے پر خوش ہونے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ ہر لڑکی انہیں خوش کر کے ہی پاس ہوتی ہے۔ اگر مجھے بھی پاس ہونا ہے تو سر کو خوش کرنا ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ انہیں اچھے نمبر لے کر خوش کروں گی، لیکن سر میری بات پر ہنسنے لگے تھے اور کہنے لگے کہ انہیں کسی اور طریقے سے خوش کرنا ہے۔ اگر ایسا کر دیا تو میں ٹاپ کر لوں گی۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی کہ ایسا کیا کام کروں جو سر خوش ہو جائیں۔ سر کہنے لگے کہ اس کام میں وہ میری مدد کریں گے۔ میں بھی تیار ہو گئی تھی۔ جب سر مجھے اپنے روم میں لے کر جانے لگے، میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب لوگ گھر جا چکے تھے، ہر طرف سناٹا تھا۔ سر مجھے اپنے روم میں لے کر آئے اور روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اچانک سے سر میرے نزدیک آنے لگے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی میں دور ہو گئی تھی جب سر نے مجھے کہا کہ اگر پاس ہونا چاہتی ہو تو انہیں بس کچھ کرنے دو، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا کہ فیل ہو جاؤں گی پر خود کو بالکل بھی نہیں بیچوں گی۔ سر میری بات پر ہنسنے لگے تھے کہ اگر میں فیل ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میں چپ رہی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سر سچ کہہ رہے تھے کہ فیل ہو کر کچھ نہیں ملنا تھا۔ سر مجھے سمجھانے لگے کہ اگر ان کا ساتھ دیا تو وہ مجھے ٹاپ کروا دیں گے، لیکن اگر ساتھ نہ دیا تو میں فیل تو ہوں گی، لیکن ساتھ ہی میرے گھر والوں کا نام بھی خراب ہو جائے گا اور دوبارہ سے میری فیس لگ جائے گی کیونکہ میری فری پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ سر کی یہ بات سن کر مجھے کافی افسوس ہوا تھا کہ میں کہاں پھنس گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ لگ رہی تھی کہ لڑکیوں کے اچھے نمبرز کیسے آ جاتے تھے۔ میں نے گھر والوں کی بدنامی کا سنا تو فیصلہ کر لیا تھا کہ سر کی بات مان لوں۔ میں نے جیسے ہی سر کو اجازت دی تو سر نے مجھے پاس بٹھا لیا تھا اور ایک ہی دم مجھ پر جھپٹے تھے۔ میں بری طرح سر کے سامنے آ گئی تھی اور وہ مجھے اس چمکیلی آنکھوں سے دیکھنے لگے تھے اور مجھے بتانے لگے تھے کہ مجھے ان کی ہر بات ماننی ہے۔ مجھ سے 1 گھنٹہ سر نے کام کروایا تھا، شوبر خود کو سکون دیا تھا۔ میں کافی تھک گئی تھی پر سر میں ابھی بھی اتنی ہی طاقت تھی جتنی شروع میں تھی۔ سر کچھ ہی دیر کے بعد تھک گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی حالت درست کی اور باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔
مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، کافی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے کیا کیا ہے تو کیا بنے گا، پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور سر نے مجھے پاس نہیں بلکہ ٹاپ کروایا تھا۔ میں کافی خوش ہو گئی تھی، اس دن کو تو میں بھول گئی تھی اور اسے یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب لڑکیاں حیران ہو گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے جو میں نے ٹاپ کیا ہے، پر میں نے یہ راز کسی کو بھی نہ بتایا۔ اب سر نے یہی معمول بنا لیا تھا، مجھے بھی اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔